اچھا، تو آج کل ایک ویب سیریز کافی چرچا میں ہے، ڈو یو وانا پارٹنر؟ جی جی اس میں کچھ دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں، خاص طور پر یہ کہ دو خواتین کرافٹ بیئر جیسے شعبے میں قدم رکھ رہی ہیں۔ عام طور پر تو یہ مردوں کا میدان سمجھا جاتا ہے نا؟ بالکل، اور شاید اسی لیے یہ اتنی توجہ حاصل کر رہی ہے۔ موضوع ہی کچھ الگ سا ہے۔ تو آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس سیریز میں کیا خاص ہے اور جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہتی ہیں۔ ہاں، اور بات صرف بزنس سٹوری کی نہیں لگتا ہے کہانی کے تانے بانے میں سماجی مسائل کو بھی بنا گیا ہے، خاص طور پر وہ مشکلات جو خواتین کو کاروباری دنیا میں پیش آتی ہیں۔ اچھا، جی، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ صرف تفریح سے بڑھ کر کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع کیسے ہوتی ہے؟ کون ہیں یہ کردار اور وہ اس کرافٹ بیئر والے خیال تک پہنچتے کیسے ہیں؟ دیکھیں، کہانی کی جو مرکزی کردار ہے وہ دو خواتین ہیں۔ ایک شکھا رائے چودھری، یہ کردار تمنا بھاٹیا نبھا رہی ہیں، اچھا، اور انہیتا جو ہیں وہ اپنی پچھلی جاب میں کچھ مشکلات سے گزری ہیں۔ جی، تو بس یہ دونوں ایک ایسے موڑ پر ملتی ہیں جب انہیں کچھ نیا کرنا ہے، اور وہ ایک غیر معمولی فیصلہ کرتی ہیں۔ اور وہ فیصلہ ہے کرافٹ بیئر کا؟ جی، مل کر کرافٹ بیئر کا کاروبار شروع کرنے کا۔ کرافٹ بیئر، یہ انتخابی اپنے آپ میں کافی دلچسپ ہے۔ ہم جب بزنس ڈرامے دیکھتے ہیں تو ذہن میں ٹیک، فنانس، فیشن ایسی چیزیں آتی ہیں۔ کرافٹ بیئر کیوں؟ یہی تو کہانی کا ایک اہم نقطہ ہے۔ کرافٹ بیئر کا شعبہ بھارت میں بھی اور کئی دوسری جگہوں پر بھی اب بھی آپ دیکھیں تو بڑی حد تک مردوں کے ہی کنٹرول میں ہے۔ صحیح۔ اس میں وہ جو بیئر بنانے کا پورا تکنیکی عمل ہے وہ بھی شامل ہے، اور پھر اس کے مارکیٹنگ، اس کے گاہک، وہ سارا حلقہ بھی۔ تو جب یہ دو خواتین اس فیلڈ میں آتی ہیں نا، تو وہ صرف بزنس نہیں شروع کر رہی؟ نہیں، وہ صرف ایک نیا کاروباری شروع نہیں کر رہی، بلکہ وہ لاشعوری طور پر ان سماجی توقعات کو بھی چیلنج کر رہی ہیں کہ بھئی کون سا کام کس کے لیے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں بالکل، یعنی انہیں صرف مارکیٹ کی مشکلات نہیں ہیں، جیسے سرمایہ لانا یا مقابلہ کرنا۔ وہ تو ہیں ہی، وہ تو ہر نئے کاروبار کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن ان کے لیے ایک اضافی چیلنج ہے۔ انہیں قدم قدم پر صنفی تعصب، وہ جو دقیانوسی سوچ ہوتی ہے نا، اس سے بھی لڑنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، یعنی انہیں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتی ہیں صرف اس لیے کہ وہ خواتین ہیں؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ انہیں صرف اپنی قابلیت نہیں دکھانی، بلکہ ان لوگوں کے شک کو بھی دور کرنا ہے جو سمجھتے ہیں کہ بھئی خواتین یہ سخت یا تکنیکی کام کیسے کریں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بزنس کی اپنی سیاست، حریفوں کی چالیں، اور پھر ان کی اپنی ذاتی زندگیاں، ان کے مسائل، یہ سب مل کر کہانی کو کافی، آپ کہہ لیں، پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے کہانی کا وہ موڑ جس نے سنا ہے سب کو چونکا دیا، یہ ڈیوڈ جونز والا کردار۔ یہ کیا قصہ ہے بھائی؟ ہاں، یہاں کہانی ایک بہت ہی دلچسپ اور میں کہوں گی معنی خیز رخ لیتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شکھا اور انہیتا کو سرمایہ کاروں کو قائل کرنے میں، مارکیٹ میں اپنی جگہ بنانے میں بہت مشکلات آتی ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہ دو خواتین ہیں جن کے پیچھے کوئی بڑا مردانہ نام نہیں۔ ایگزیکٹلی، شاید یہی وجہ ہے۔ تو وہ ایک، آپ کہیں، بہت ہی غیر معمولی حل نکالتی ہیں۔ وہ ایک فرضی مرد پارٹنر ایجاد کر لیتی ہیں، ڈیوڈ جونز۔ فرضی؟ اصل میں کوئی ہے ہی نہیں؟ نہیں، کوئی نہیں ہے۔ یہ نام نہاد پارٹنر صرف کاغذوں پر ہے، باتوں میں ہے، لیکن اس کا مقصد حقیقی دنیا میں اعتماد جیتنا اور سرمایہ حاصل کرنا ہے۔ ارے باپ رے، یہ تو کمال کا طنز ہے۔ ایک خیالی مرد، ایک فرضی نام، وہ ان حقیقی خواتین کی محنت اور قابلیت سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ یہی تو اس کا گہرا پہلو ہے۔ یہ جو ڈیوڈ جونز ہے نا، یہ صرف ایک چال نہیں ہے، یہ اس پورے سسٹم پر ایک طرح کا تبصرہ ہے جہاں اکثر مواقع، قابلیت، یہ سب صنف کی بنیاد پر تقسیم ہوتے نظر آتے ہیں۔ یہ کردار اس تلخ حقیقت کو سامنے لاتا ہے کہ بعض اوقات خواتین کو سنجیدگی سے لیے جانے کے لیے، وسائل تک پہنچنے کے لیے، کاروبار میں آگے بڑھنے کے لیے ایسے سہاروں کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا آج بھی ایک کامیاب کاروبار کا چہرہ لازمی طور پر مردانہ ہی ہونا چاہیے؟ اور یہ نام بھی ڈیوڈ جونز، کوئی وجہ خاص؟ شاید یہ بھی اہم ہو سکتا ہے، ایک عام سا مغربی نام۔ شاید یہ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو یا ایک خاص طبقے کو زیادہ قابل قبول لگتا ہو، زیادہ پروفیشنل لگتا ہو، کون جانے۔ واقعی یہ تو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اچھا،
اب یہ بتائیں کہ اس سیریز کے حوالے سے کچھ فین تھیئریز یعنی مداحوں کے نظریات بھی گردش کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہوتا ہے اکثر جب کوئی کہانی ناظرین کو پکڑ لیتی ہے نا، تو وہ پھر اس کے کرداروں اور پلاٹ کے بارے میں قیاس آرائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی دلچسپ تھیوریز سامنے آئی ہیں۔ اچھا، جیسے کہ؟ ایک نظریہ تو اس ڈیوڈ جونز کے کردار سے متعلق ہے۔ خیال یہ ہے کہ یہ فرضی کردار جو انہوں نے ایک مجبوری میں بنایا تھا، کہیں خود ان پر ہی حاوی نہ ہو جائے۔ حاوی مطلب کیسے؟ مطلب یہ کہ یہ کردار اتنا مشہور ہو جائے، اتنا با اثر بن جائے کہ لوگ اسی کو کاروبار کا اصل دماغ، اصل چہرہ سمجھنے لگیں، اور شکھا اور انہیتا کی اپنی شناخت، ان کی جو اصل محنت ہے، ان کا کردار، وہ سب پسے پشت چلا جائے۔ اوہ، یعنی وہ اپنی ہی تخلیق کے ہاتھوں مار کھا جائیں۔ کچھ ایسا ہی۔ اپنی کامیابی کی قیمت اپنی شناخت کھو کر ادا کریں، یہ تو بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہو سکتی ہے نا؟ بالکل۔ اور کیا نظریات ہیں؟ کوئی اور تھیوری؟ ایک اور نظریہ ہے جو شکھا کے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ شاید کہانی میں یہ اشارہ ہے کہ اس کے والد نے ماضی میں کوئی کاروباری دھوکہ دہی یا غداری کی تھی۔ اچھا۔ تو تھیوری یہ ہے کہ تاریخ خود کو دہرائے گی، یا تو شکھا کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوگا، کوئی اسے استعمال کرے گا، یا پھر شاید حالات اسے کسی ایسے ہی دوراہے پر لا کھڑا کریں گے جہاں اسے اپنے والد جیسے کسی مشکل، شاید غیر اخلاقی انتخاب کا سامنا کرنا پڑے۔ اوہو، یہ تو پھر شکھا اور انیتا کی دوستی اور ان کی پارٹنرشپ کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ بالکل، یہی تو سوال اٹھتا ہے اس تھیوری سے۔ کیا ان کے تعلقات اتنے مضبوط ہیں کہ وہ کسی بڑے امتحان، کسی بڑے دھوکے کا سامنا کر سکیں؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور انیتا، ان کے بارے میں بھی کچھ قیاس آرائیاں ہیں؟ جی، تیسرا نظریہ انیتا کے کردار کے گرد گھومتا ہے۔ خیال یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اپنی پچھلی نوکری چھوڑ کر آئی ہے نا، ہاں، وہ شاید کسی دفتری سازش کا یا بہت شدید قسم کی کاروباری سیاست کا شکار ہوئی تھی، اور اسی وجہ سے اسے وہ نوکری چھوڑنی پڑی۔ تو اگر یہ سچ ہے تو اس کا اثر اب بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل، اگر یہ سچ ہے تو اس کے ماضی کا یہ تجربہ اس کے آج کے فیصلوں پر، اس کے عدم تحفظ کے احساسات پر، یا شاید وہ جو کبھی کبھی بہت زیادہ محتاط ہو جاتی ہے، اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے کردار کو ایک اور پرت دے سکتا ہے، ہمیں سمجھا سکتا ہے کہ وہ بعض حالات میں خاص طرح سے ریئیکٹ کیوں کرتی ہے۔ تو یہ تینوں نظریات مل کر تو کہانی میں کافی ممکنہ گہرائی اور پیچیدگیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ تو ان فین تھیوریز کا سامنے آنا یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ بس ناظرین کا شوق ہے، ٹائم پاس، یا اس کا کوئی بڑا مطلب بھی ہے؟ میرے خیال میں یہ صرف شوق سے بڑھ کر ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ناظرین اس سیریز کو صرف ایک ہلکی پھلکی کہانی کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا۔ وہ اس میں چھپے ہوئے ممکنہ پیغامات، کرداروں کی نفسیات اور کہانی میں جو سماجی تبصرہ ہو سکتا ہے نا، اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تھیوریاں اب چاہے وہ آگے چل کر سچ ثابت ہوں یا نہ ہوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہانی میں وہ عناصر موجود ہیں جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یعنی یہ سیریز کی صلاحیت کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں، یہ اس کی صلاحیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ محض ایک کاروباری ڈرامہ یا کامیڈی سے بڑھ کر کچھ بن سکتی ہے۔ تو اگر کہانی واقعی ان پہلوؤں کو گہرائی سے چھوتی ہے، جیسے ڈیوڈ جونز کا مسئلہ، وہ ممکنہ دھوکہ دہی یا ماضی کے راز، تو اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ سیریز بھارتی ویب مواد میں میرے خیال میں ایک اہم اضافہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں دکھائے گی کہ ہاں خواتین کاروبار کر سکتی ہیں، یہ تو اب کوئی نئی بات نہیں، صحیح، بلکہ یہ زیادہ باریک بینی سے ان اضافی رکاوٹوں، ان تعصبات اور اس نفسیاتی دباؤ کو سامنے لائے گی جن کا سامنا انہیں اکثر کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس جدوجہد کو نمایاں کرے گی جس میں انہیں صرف کاروباری ذہانت نہیں دکھانی پڑتی، بلکہ سماجی توقعات کے بھنور سے نکلنے کے لیے غیر معمولی ہمت اور، جیسا ہم نے دیکھا، بعض اوقات غیر روایتی حربوں کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک زیادہ معنی خیز بحث شروع کر سکتی ہے۔ یقیناً یہ ایک زیادہ معنی خیز اور شاید دیر پا بحث کو جنم دے سکتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو؟ مطلب اگر سیریز ان گہرے پانیوں میں اترنے سے گریز کرتی ہے اور بس ہلکی پھلکی تفریح تک محدود رہتی ہے، تو پھر یہ ایک موقع ضائع کرنے والی بات ہوگی۔
اگر کہانی ان پیچیدہ موضوعات کو اٹھا تو لیتی ہے لیکن پھر انہیں ٹھیک سے ایکسپلور کیے بغیر، ان پر سنجیدگی سے غور کیے بغیر چھوڑ دیتی ہے، تو یہ ایک اچھی، شاید کامیاب، لیکن بالآخر بھول جانے والی سیریز بن کر رہ جائے گی۔ تفریح تو ملے گی۔ ہاں، تفریح تو ملے گی، لیکن وہ جو ایک سماجی مکالمہ شروع کرنے کی صلاحیت اس میں نظر آ رہی ہے نا، وہ پھر نہیں ہو پائے گا۔ اس کا اصل امتحان یہی ہوگا کہ یہ کتنی بہادری سے ان مشکل سوالات کا سامنا کرتی ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن چلیں مجموعی طور پر کیا اس سیریز میں کچھ ایسے مضبوط پہلو ہیں جن پر زیادہ تر لوگ، تجزیہ نگار، ناظرین وہ متفق ہیں؟ ہاں، چند باتیں ایسی ہیں جن کی تعریف تقریباً ہر جگہ، ہر جائزے میں مل رہی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے تمنا بھاٹیا اور دیانا پینٹی کی اداکاری، اچھا۔ اور خاص طور پر ان کے کرداروں کے درمیان جو کیمسٹری ہے، جو تعلق ہے، اسے بہت سراہا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جوڑی اسکرین پر بہت جاندار لگتی ہے، اور ان کی دوستی اور شراکت داری ہی کہانی کا دل ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے، کہانی کا جو بنیادی خیال ہے، کرافٹ بیئر انڈسٹری میں خواتین کا داخل ہونا، یہ اپنے آپ میں نیا اور تازہ ہے، روایتی کہانیوں سے ہٹ کر ہے۔ یہ تو ہے۔ اور تیسرا، جیسا کہ ہم نے اتنی تفصیل سے بات کی ہے، اس میں جو سماجی پہلو شامل ہیں، چاہے وہ پوری گہرائی تک جائیں یا نہ جائیں، وہ اسے محض تفریح سے بڑھ کر ایک قابل غور سیریز ضرور بناتے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بنیاد مضبوط ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عمارت کتنی بلند ہوتی ہے۔ بالکل، یہ عناصر جو ہے نا، مرکزی اداکاروں کی کارکردگی، موضوع کا نیاپن اور سماجی زاویہ، یہ بذات خود اس سیریز کو دیکھنے کے لیے کافی وجہ فراہم کرتے ہیں۔ چاہے وہ فین تھیوریز پوری طرح سچ ثابت نہ بھی ہوں، تب بھی ان بنیادی خوبیوں کی وجہ سے ناظرین اس سے جڑے رہ سکتے ہیں۔ یہ پہلو اپنے آپ میں اہم ہے۔ چلیں، تو آج ہم نے ڈو یو وان اے پارٹنر پر ایک تفصیلی نظر ڈالی، ہم نے اس کی کہانی کو سمجھا، شکھا اور انیتا کے کرداروں پر بات کی، کرافٹ بیئر والے پس منظر کو دیکھا، جی، اور خاص طور پر ڈیوڈ جونز والے دلچسپ اور طنزیہ پہلو پر غور کیا، اور ساتھ ہی ان مداحوں کے نظریات پر بھی بات کی جو اس سیریز میں ممکنہ گہرائی اور سماجی پیغام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اس ساری گفتگو کے اختتام پر ایک سوال میرے ذہن میں ابھر رہا ہے، جو شاید اس سیریز کے مرکزی خیال سے بھی بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح شکھا اور انیتا کو ایک فرضی مرد پارٹنر اس ڈیوڈ جونز کا سہارا لینا پڑا، کیا یہ صرف ایک کہانی کی ضرورت تھی، یا یہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ایک حقیقت ہے؟ گہرا سوال ہے۔ آج کے دور میں بھی جب ہم اتنی صنفی مساوات کی بات کرتے ہیں، تب بھی کیا مردوں کے زیر تسلط سمجھے جانے والے شعبوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر خواتین کاروباریوں کو اب بھی غیر روایتی، شاید ایسے ہی مصنوعی طریقوں یا حکمت عملیوں کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے؟ یہ سوال میرے خیال میں ہمیں سیریز کے تفریحی پہلو سے آگے لے جا کر اس کے ممکنہ سماجی پیغام پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔